آثار نکاح قسط 37 تحریر گل۔ دروازے پر دستک دینے کے بعد دروازہ کھلا تھا۔ نوشین سر جھکائے اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ ذکیہ خالہ اندر آئی تھی۔ نوشین کو ویسے ہی دیکھ کر اس کے قریب آئی تھی۔ ابھی کھانا آ جائے گا تمہارے لیے۔ ذکیہ خالہ کی آواز سن کر نوشین نے جھٹکے سے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تھا اور بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے گہری سانس لی تھی۔ ذکیہ خالہ کچھ دیر اس کے دلہن بنے خوبصورت روپ کو دیکھتی رہی، پھر بولی، تمہاری شادی تھی آج؟ نوشین نے اس بات پہ سر ہلایا۔ شاہنواز خانزادہ تھے، وہ پھر بولی۔ نوشین خاموش سی ہوئی کہ کیا جواب دے، سچ بتائے یا پھر وہی جو سب کو معلوم تھا۔ لیکن پھر دل نے کہا چھپا کر کیا ہوگا، ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے مہندی سے سجے ہاتھوں کو دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ ذکیہ خالہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ لیکن مجھے تو ملازم نے بتایا تھا کہ تم شاہنواز خانزادہ کی دلہن ہو۔ نوشین نے تھوک نگلتے ہوئے سر اٹھا کر ذکیہ خالہ کی طرف دیکھا تھا، پھر کہا، نہیں، میرا نکاح اجمیر خانزادہ سے ہونے والا تھا۔ لیکن وہ اتنا بول کر خاموش ہوئی تھی اور ذکیہ خالہ نے اس بات میں سر ہلایا، پھر بولی، میری بچی کشمالہ کیسی ہے؟ نوشین نے ذکیہ خالہ کی طرف دیکھا تھا۔ نوشین کے خاموش رہنے پر وہ بولی، ہاں، وہ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ تمہارے گاؤں میں؟ پھر کچھ توقف کے بعد بولی، کیا کھانا دیتے ہو اس کو؟ میں نے سنا ہے نہیں دیتے ہیں گاؤں والے منی کو، اس کو مارتے بھی ہوں گے۔ وہ آہستہ آہستہ نوشین کو دیکھ کر بول رہی تھی اور آواز میں نمی تھی۔ نوشین نے طنزیہ مسکراتے ہوئے کہا، لگتا ہے شاہنواز خانزادہ کو نہیں جانتی آپ۔ اگر جانتے تو یہ سب نہ بولتی آپ۔ وہ اپنے جانور پر بھی کسی کی بری نظر برداشت نہیں کر سکتا۔ کشمالہ تو پھر اس کی بیوی ہے، نکاح میں ہے اس کی، شاہنواز خانزادہ کے سخت حصار میں ہے وہ۔ اس نے کشمالہ کو ونی نہیں بنایا ہے۔ ذکیہ خالہ نے کہا، ہاں، اس کو کیسے نہیں جانتے ہوں گے؟ خان جی کو قتل کرنے والا وہی تو ہے۔ نوشین اب خاموش تھی۔ وہ اس قتل کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، بس یہ پتہ چل گیا تھا کہ کشمالہ کے باپ کے قتل کے بدلے میں ونی ہوئی ہے۔ نوشین نے آہستہ سے کہا، کشمالہ بالکل ٹھیک ہے، اب شاہنواز خانزادہ سے خوش رکھتا ہے، آپ پریشان مت ہو۔ ذکیہ خالہ نے اس بات میں سر ہلایا، پھر کہا، اس خاندان میں ونی نہیں لائی جاتی، لیکن شاید کشمالہ کی وجہ سے خلیفہ نے تم سے نکاح کیا ہے۔ ملازمہ دروازے پر دستک دے کر اندر آئی۔ کھانے کی ٹرے ذکیہ خالہ کے سامنے ٹیبل پر رکھی اور چلی گئی۔ تم کھانا کھا لو، وہ بولی تھی۔ نوشین نے ان کو کھڑے ہوتے دیکھ کر کہا، کیا مجھے کچھ کپڑے مل سکتے ہیں؟ چینج کرنے ہیں۔ ذکیہ نے کہا، کیوں چینج کرنے ہیں؟ تم نے کیا خلیفہ خان کے لیے پھر سے تیار ہوگی؟ بہتر ہے کچھ انتظار کر لو، وہ آئے گا، بہت بزی ہے ان دنوں، اس لیے کھانا کھاؤ اور انتظار کرو۔ خلیفہ خان آئے گا تو تمہیں اس کے کمرے میں بھیج دوں گی۔ نوشین گھبراتے ہوئے خاموش تھی۔ ذکیہ خالہ چلی گئی تھی، مطلب یہ اس کا کمرہ نہیں تھا۔ ونی کو بھی اپنے کمرے میں صرف شاہنواز خانزادہ ہی رکھ سکتا ہے، وہ سوچ کر رہ گئی تھی۔ پھر ایک نظر کھانے کی طرف دیکھا تھا، اٹھی اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، کھانا آج مل گیا ہے، پھر ملے گا یا نہیں، آج تو کھایا جائے۔
وہ اپنی نوز رنگ سے بہت الجھن محسوس کر رہی تھی، لیکن ذکیہ خالہ نے اتنے سخت لہجے میں اپنی تیاری نہ خراب کرنے کا کہا تھا کہ وہ ڈر کر ہی اب جیسے تھی ویسے ہی کھانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ خلیفہ خان سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا، لیکن اس کے فون پر بار بار شیرگل کی کالز آ رہی تھی۔ شاہنواز خانزادہ خلیفہ خان سے ملنا چاہتا تھا۔ اس وقت شام ہونے کو تھی۔ وہ اس وقت اپنے گھر روانہ تھا۔ سارا دن اور رات دفتر اور باغ کا کام سنبھالتے ہوئے گزرا تھا اور بہت تھک بھی گیا تھا۔ اس کے فون کو بار بار وائبریشن دیکھ کر اس کے پرسنل گارڈ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، شاہنواز خانزادہ کی صبح سے کئی فون آ چکے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ خلیفہ خان نے سرخ آنکھیں کھول کر ونڈ اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اٹھاؤ فون اور گھر بلواؤ اسے بھی، میں دیکھوں کہ اسے مجھ سے ملنے کی کیا جلدی ہے۔ خلیفہ خان کی بات سن کر وہ اسبات پہ سر ہلاتے ہوئے فون پکڑتا ہوا کان سے لگاتے ہوئے بولا، جی بول رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ شام تک آ جائیں۔ شیرگل نے سکون کا سانس لیا تھا۔ شاہنواز خانزادہ ابھی بھی سو رہا تھا، اس لیے شیرگل شاہنواز خانزادہ کے اٹھنے سے پہلے ہی خلیفہ خان کے ساتھ ملنے کا وقت رکھنا چاہتا تھا۔ خلیفہ خان کی یہ گاڑی بڑے سے پورچ میں رکی تھی۔ وہ گاڑی سے اترا اور داخلی دروازے کی طرف گیا تھا۔ ذکیہ خالہ نے خلیفہ خان کو دیکھا تو اس کے قریب آئی۔ وہ سفید شلوار قمیض میں سیاہ ویسٹ کوٹ پہنے ہوئے تھا، آستینیں فولڈ کیے ہوئے تھی۔ خلیفہ خان، مجھے تھک گئے ہو؟ جی خالہ، بس کچھ دیر آرام کروں گا، پھر کچھ مہمان آنے والے ہیں، مجھ سے ملنے، اس لیے ابھی کچھ بھی کھانے کا دل نہیں کر رہا، میرا پلیز۔ خالہ نے اسبات میں سر ہلایا۔ خلیفہ خان وہاں سے اپنے کمرے میں آیا۔ نوشین آرام سے بیڈ پر تکیے پر بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی تھی۔ ملازمہ نے تیزی سے دروازے پر دستک دینے کے بعد اندر آئی نوشین ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ ملازمہ کو دیکھا، باجی، خالہ نے کہا ہے آپ فریش ہو جائیں، آپ کو خلیفہ خان کے کمرے میں بھیجنا ہے۔ نوشین نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا، کیا وہ آ گئے ہیں؟ ملازمہ نے اسبات میں سر ہلایا۔ آپ فریش ہو جائیں، میں یہاں ہی ہوں، آپ کا انتظار کرتی ہوں۔ نوشین کی تو جیسے ہاتھ پاؤں سے جان ہی نکل گئی تھی۔ نوشین کو وہیں بیٹھا دیکھ کر ملازمہ نے پھر کہا، باجی کیا کہوں خالہ سے؟ نوشین نے کہا، نہیں میں جاتی ہوں۔ وہ کچھ دیر میں ہی خود کو فریش کرتی ہوئی ملازمہ کے ساتھ باہر نکلی تھی اور بڑی سی کوریڈور سے گزرتے ہوئے ملازمہ ایک کمرے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ وجود سارا کپ کپا رہا تھا۔ خالہ بھی آئی تھی۔ ملازمہ کو جانے کا اشارہ کرتی ہوئی نوشین کی طرف دیکھا۔ ڈر خوف پورے چہرے پر پھیلا ہوا تھا۔ خالہ نے نوشین کو دیکھ کر کہا، پریشان مت ہو، خلیفہ خان تمہارے گاؤں کے مردوں کی طرح نہیں ہوگا، لیکن اگر سخت ہوا تو بھی اس کا باپ مرا ہے، کچھ غصہ کرے گا اور پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ نوشین خاموشی سے اسبات پہ سر ہلانے لگی تھی، لیکن وہ اندر نہیں جانا چاہتی تھی۔ خالہ نے اندر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ نوشین پریشانی سے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے گہری سانس لی اور ہینڈل پر زور دیا تو دروازہ خود ہی کھلتا گیا تھا۔
وہ اپنا لہنگا اٹھاتے ہوئے آہستہ سے اندر گئی تھی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آف وائٹ پر سارا کمرہ ڈیکور کیا گیا تھا۔ کھڑکیوں پر آف وائٹ پردوں پر گولڈن ٹچ تھا۔ ہر چیز بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے درمیان میں آئی تھی، لیکن اسے وہاں وہ نہیں دکھا تھا۔ نوشین وہیں کھڑی ہو گئی تھی۔ خلیفہ خان کی آواز اسے وہیں کسی جگہ سے آئی تھی، لیکن یہاں 3 دروازے تھے۔ جب ایک دروازے کی کھلنے کی آواز آئی اور خلیفہ خان فون کان سے لگائے نکلا تھا وہاں سے، لیکن نظر سیدھا نوشین پر پڑی تھی۔ ایک دم چپ ہوا تھا۔ وہ دلہن کے لباس میں ویسے ہی تیار تھی جیسے شاید وہ رات کو تھی۔ اس کا چہرہ سخت ہوا تھا۔ میں بعد میں بات کرتا ہوں، وہ بولتا ہوا فون بند کرتا بیڈ کی طرف اچھال کر نوشین کے قریب آیا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ نوشین نے ایک نظر اٹھا کر خلیفہ خان کی طرف دیکھا۔ وہ سفید کپڑوں میں اس کی آنکھیں بالکل کشمالہ کی طرح تھیں، گہری نیلی، جو بے انتہا سرخ تھی۔ سرخ سفید چہرہ جو سخت تھا، ہلکی براؤن بریڈ تھی اور ویسے ہی بال لمبا چوڑا وجود۔ وہ کچھ قدم اور نوشین کی طرف بڑھا تو نوشین بھی ایک قدم پیچھے کی طرف گئی تھی۔ وہ مجھے خالہ نے بھیجا ہے۔ نوشین جو کبھی نہیں ڈرتی تھی کسی سے، پر ابھی سامنے کھڑے وجود سے بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا اسے۔ تم داؤد خان کی بیٹی ہو؟ نوشین نے بنا اسے دیکھے ہی اس بات پہ سر ہلایا تھا۔ اور شاہنواز خانزادہ کی منگ تھی؟ نوشین نے اس بات پہ سر ہلایا تھا۔ خلیفہ خان اس وقت یہ بالکل بھول گیا تھا کہ وہ رات کو نکاح کر چکا ہے، لیکن اب سامنے کھڑی دلہن کو دیکھ کر اسے یاد آیا تھا۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ خوف اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ خلیفہ خان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ اس سے خوف زدہ ہے یا نہیں۔ اسے تو صرف شاہنواز خانزادہ پر غصہ تھا، اور یہ لڑکی تو اس کی کل رات کی دلہن تھی، اور اب یہ اس کے نکاح میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ خلیفہ خان نے اس کے قریب ہوتے اس کا بازو پکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے غرایا۔ ابھی تک اس کے نام پر سجی ہو؟ ہاں، دل تو نہیں کر رہا ہوگا یہ سب نکالنے کا، ہے نا؟ چلو میں مدد کرتا ہوں، تاکہ تمہیں پتہ بھی چل جائے کہ تم اب خلیفہ خان کے نکاح میں ہو، خلیفہ کی ملکیت ہو۔ اب وہ کہتے ہی اس کے کانوں سے بھاری جھمکے اتار کر قالین پر پھینکتا ہوا ہاتھ اس کی گردن میں پہنے زیور پر رکھا، ایک جھٹکے سے اتار کر وہ بھی پھینک گیا۔ نوشین نے بے ساختہ سسکی لی، شاید اتنے زور سے کھینچنے پر اس کی گردن پر لگ گیا تھا۔ نوشین کچھ قدم پیچھے ہوئی تھی۔ خلیفہ خان اسے گھورتے ہوئے اس کا دوپٹہ اس کے سر سے کھینچا تھا، جو پنس کے ساتھ سیٹ کیا گیا تھا، لیکن رات بھر رہنے کی وجہ سے وہ پہلے ہی کچھ لوز ہوئے تھا، اس لیے اس کے کھینچنے پر دوپٹہ اس کے سر سے پھسلتا ہوا زمین بوس ہوا تھا۔
نوشین کر رہی تھی، بال بھی پنس میں کھنچے تھے۔ نوشین کی آنکھیں بھر گئی تھی۔ وہ نوشین کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کرتا ہوا بولا، کیا ہوا؟ اچھا نہیں لگ رہا نہیں میرا چھونا؟ ہاں لیکن کیا کروں، اب ساری زندگی مجھے ہی برداشت کرنا ہوگا تمہیں، وہ کہتا ہی ماتھا پٹی میں کھینچتے ہوئے زمین پر پھینک گیا اور پھر اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کی کلائیوں سے چوڑیاں اتار کر زمین بوس کیے۔ نوشین نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ خلیفہ خان نے کہا، میں یہ سب چینج کرنا چاہتی تھی رات کو، لیکن خالہ نے کہا کہ آپ کے آنے کے بعد ہی کروں، وہ بھاری اور غم نم آواز میں بولی تھی۔ خلیفہ خان نے کہا، ٹھیک ہے، ٹھیک کہا تھا خالہ نے کہ تمہیں اس طرح دیکھ کر اچھے سے اپنا حق وصولوں گا، منی سمجھ کر، جس طرح تمہارے گاؤں کے مرد لیتے ہیں اسی طرح۔ وہ اس کی بات پر نوشین نے خوفزدہ ہوتے اسے دیکھا تھا اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں پلیز، میں مر جاؤں گی، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ خلیفہ خان نے کہا، نہیں، تمہارے خاندان کے لوگ اتنی جلدی نہیں مرتے ہیں، وہ تو دوسروں کو مار کر ہی مرتے ہیں، اس لیے میں جانتا ہوں تم بھی نہیں مرو گی۔ میں جتنا چاہے سختی کر لوں اپنا حق وصولنے میں، تمہیں پھر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی نظریں اس کے کپکپاتے لبوں پر تھیں جہاں سرخ میوٹ رنگ لگا ہوا تھا جو اسے اور بھی غصہ دلا رہا تھا۔ یہ رنگ، یہ سجاوٹ اس کے لیے تھی نا، تو آج اس کو اپنی لبوں سے نوچ کر تمہارے وجود سے الگ کروں گا۔ خلیفہ خان نے ہاتھ اس کے بالوں میں الجھاتے ہوئے اس کی لبوں پر جھکا تھا اور بڑی بے دردی سے اس کی لبوں سے وہ رنگ اتارنے لگا۔ نوشین کو اس کا یہ پہلا لمس ہی اس قدر بے رحمی دے رہا تھا کہ وہ تڑپ کر سہنے لگی۔ وہ بے دردی سے اسے اپنے لمس سے خوفزدہ کر رہا تھا کہ وہ بے تحاشا رونے لگی تھی۔ وہ اس کی لبوں کو چومتے ہوئے اسے سانس تک لینے نہیں دے رہا تھا۔ وہ تڑپتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے مزاحمت کرنے لگی۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہی ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کی کمر پر پن کیے تھے۔ وہ اپنا سارا غصہ آج اس نازک لبوں پر نکالنا چاہتا تھا اور وہ نکال رہا تھا۔ 5 منٹ میں ہی اس کا وجود ڈھیلا پڑنے لگا تھا۔ وہ اس کے حرکت کرتے ہاتھوں کو بھی روکے ہوئے تھا۔ خلیفہ خان نے محسوس کرتے ہوئے اس کے لبوں کو دانتوں سے کھینچتے ہوئے آزاد کیا تھا۔ نوشین کا چہرہ سرخ ہوا تھا، لبوں پر اب وہ رنگ تو نہیں تھا لیکن زخم بن گیا تھا۔ نوشین کو اپنے لبوں پر بہت جلن ہو رہی تھی۔ وہ اور گہری گہری سانس لینے لگی تھی اور دبدبائی سرخ شہد رنگ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر اسے کچھ برا لگا تھا کہ وہ اس کے ساتھ بہت بے دردی سے پیش آیا ہے، لیکن پھر دماغ میں آتا کہ اس کے باپ کے قاتل کی منگ تھی تو اس کو اپنی گرفت سے آزاد کرتا ہوا سخت لہجے میں بولا، یہ باقی کی تیاری خود ہٹاؤ گی یا یہ بھی میں نوچ کر ہٹاؤں؟ نوشین نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں چینج کرتی ہوں ابھی۔ وہ کچھ کہتا کہ اس کے فون پر اس کے گارڈ کی کال آئی تھی۔ وہ فون کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فون کی طرف گیا اور اٹھاتے ہوئے کہا، ہاں بولو۔
آگے اسے شاہنواز خانزادہ کے آنے کی خبر مل چکی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ بولتے ہوئے فون بند کرتا ہوا بنا نوشین کی طرف دیکھتے ہوئے باہر کی طرف گیا تھا۔ شاہنواز خانزادہ اٹھا تو اس وقت شام ہونے کو تھی۔ وہ دوپہر کو سویا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھتا ہوا فون چیک کیا، جہاں آغا جان کے کئی فون آ چکے تھے۔ وہ کال بیک کرتا کہ شیرگل کی کال آئی تھی۔ وہ پک کرتے ہوئے بولا، ہاں جاگ گیا ہوں، بولو۔ شیرگل نے اسے خلیفہ خان کے ساتھ ملنے کا وقت بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ وہ فون بند کرتا ہوا سائڈ ٹیبل پر رکھتا ہوا شاور لینے کے لیے گیا۔ 10 منٹ بعد وہ ڈریسنگ روم میں تھا، تیار ہو رہا تھا۔ اپنی گھڑی پہنتے ہوئے وہ کمرے میں آیا اور اپنا فون اٹھاتے ہوئے باہر کی طرف گیا۔ شیرگل پہلے سے ہی تیار تھا، اس لیے وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھا اور شیرگل کو جانے کا اشارہ کیا تھا۔ خلیفہ خان دائرہ آدم خیل میں بہت کم ہی رہتا تھا۔ وہ اسلام آباد میں تھا اور شاہنواز خانزادہ بھی وہیں پر، اس لیے وہ خلیفہ خان کے بنگلے کے باہر آدھے گھنٹے میں پہنچ گیا تھا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا، وہ اندر آیا۔ شیرگل نے گاڑی روکتے ہوئے شاہنواز خانزادہ کو دیکھا تھا۔ وہ گاڑی سے اترا اور ملازم کے بتائے ہوئے راستے پر بڑے سے برتن خانے میں داخل ہوا تھا۔ شیرگل بھی پیچھے ہی اندر آیا تھا۔ بڑے بڑے صوفے چاروں طرف لگائے ہوئے تھے۔ شاہنواز خانزادہ ایک صوفے پر بیٹھا اور ٹانگ پر ٹانگ ڈال کر بیٹھ گیا تھا۔ سیاہ شلوار قمیض میں بہت سیریس تھا۔ کچھ دیر ہی گزری ہوگی کہ خلیفہ خان بھی اندر داخل ہوا تھا۔ شاہنواز خانزادہ نے بیٹھے ہی سلام کیا تھا، جس کا جواب اس نے سر ہلا کر ہی دیا تھا۔ شاہنواز خانزادہ اس کے سخت چہرے کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ وہ زیادہ دیر یہاں نہیں رکے گا۔ شاہنواز خانزادہ نے کھڑے ہوتے اس کے مقابل آتے ہوئے کہا، میں نے زمان خان کا قتل نہیں کیا۔ خلیفہ خان طنزیہ مسکرایا تھا۔ اچھا، یہ تو میں نے بھی کہا تھا کہ میں نے تمہارے بھائی کا قتل نہیں کیا، لیکن کیا تمہیں یقین آیا تھا؟ نہیں نا، مجھے بھی تم پر یقین نہیں۔ شاہنواز خانزادہ نے ہاتھ اپنی پشت پر باندھتے ہوئے کہا، تمہارے پاس ثبوت تھا یہ بتانے کا کہ تم نے عالمگیر کو قتل نہیں کیا؟ خلیفہ خان نے کچھ لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پھر کہا، ہاں، اگر تم نے مانگا ہوتا تو میں تمہیں ضرور دیتا، لیکن تمہارے دادا نے فیصلہ سنا دیا اور سزا کس کو ہوئی؟ میری بہن کو۔ اور اب تمہیں اپنی منگ کی فکر ہو رہی ہے تو تمہیں اپنی بے گناہی یاد آئی ہے۔ سن لو شاہنواز خانزادہ، میری بہن کے ساتھ کیا جانے والا ایک ایک ظلم، میرے باپ کو قتل کرنے کی، اس سب کی سزا تمہاری وہ منگ سے لوں گا، اور اس طرح لوں گا کہ تڑپ کر رہ جائے گی، اور وہ جب تک زندہ ہے تڑپ تڑپ کر مر جائے گی۔ شاہنواز خانزادہ لب پیچھے خلیفہ خان کو گھور رہا تھا، اور مجھے لگتا ہے وہ آج رات میں ہی ختم ہو جائے گی۔ تمہارے لیے دلہن بنی تھی، ابھی بکھیر کر آیا ہوں۔ وہ شاہنواز خانزادہ کو جلانا چاہتا تھا، لیکن وہ بالکل پرسکون سا کھڑا تھا۔ یہ خلیفہ خان نے بھی کچھ نوٹ تو کر لیا تھا۔ شاہنواز خانزادہ کو غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن ضبط کرتے ہوئے بولا، وہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا مسئلہ ہے، میرا نہیں، کیونکہ وہ اب تمہارے نکاح میں ہے، اور دوسری بات، وہ منگ میری ضرور تھی، لیکن دلہن وہ میرے لیے نہیں بنی تھی۔ تمہیں لگتا ہے اگر وہ میرے دل میں بستی تو میں تمہیں اتنی آسانی سے اسے تمہارے نکاح میں دینے کے لیے آغا جان کی قسم پر رکھتا؟ تو نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو میں اپنے برق پر بری نظر رکھنے والوں کا حشر کر دوں، یہ تو پھر میرے دل میں بسنے والی کی بات تھی۔ شاہنواز خانزادہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ تم اپنی بیوی کے ساتھ کیسے اور کیا سلوک رکھتے ہو، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، میں اتنا ضرور بتا دوں، اتنا ہی عورت کو تکلیف دینی چاہیے کہ وہ سہن کر لے اور برداشت کر لے،
اور اگر پھر دوسری دفعہ بھی دو گے تو بھی وہ برداشت اور ذہن کر لے گی، لیکن اگر اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف دو گے تو وہ آہستہ آہستہ تمہاری تکلیف کی عادی ہو جائے گی، لیکن اس کے دل میں اپنے مرد سے محبت اور پیار کی گنجائش ختم ہو جائے گی۔ تو اتنا ہی تکلیف دو جتنا وہ برداشت کر سکے، اور جب کبھی تمہیں وہ اپنے لیے ضروری لگے تو وہ بھی اپنے دل میں تمہاری گنجائش رکھے۔ میں اپنی بے گناہی ابھی ثابت کروں گا، لیکن تم ایک بے گناہ پر ظلم کرنے کے بعد جب تمہیں اندازہ ہو جائے کہ جس گناہ کی سزا تم اسے دے رہے تھے وہ تو اس نے کی ہی نہیں ہے، اور تب تمہیں تمہارا ضمیر تکلیف دے گا، اور ضمیر جب بولنے لگ جائے تو سکون ختم ہو جاتا ہے، اور جب سکون ختم ہو جائے تو زندگی کیا ہوگی تم خود سوچو۔ اور سکون اپنے نکاح میں موجود عورت میں ہوتا ہے، اور جب اسی عورت کو مردہ بنا دیتا ہے انسان اپنی زیادتیوں سے، تو سمجھ جاؤ سکون ختم اسی دن۔ خیر، میں یہاں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ زمان خان کا قتل میں نے نہیں کیا۔ پھر وہ شیرگل کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کچھ پیپرز لیے جو وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھا۔ شاہنواز خانزادہ نے وہ پیپر اس کے سامنے ٹیبل پر رکھے اور کہا، جب وقت ملے تمہیں تو یہ ضرور دیکھ لینا، اور پھر مجھے فون کرنا، ورنہ پھر اپنے باپ کا دشمن کھلا چھوڑ دو اور مجھ سے دشمنی پکڑ لو۔ خلیفہ خان ابھی تک اسی بات میں اٹکا ہوا تھا کہ اگر نوشین کی شادی اس کے ساتھ نہیں تھی تو پورے گاؤں میں یہ خوشیاں کس بات کی تھیں۔ شاہنواز خانزادہ، تم کب سے جھوٹ بولنے لگے ہو؟ ہاں، تم کہو گے کہ تمہارا نکاح نہیں تھا اور میں یقین کر لوں گا۔ ہاں، تو پھر وہ تمہارا گاؤں کس بات کے لیے سجایا گیا تھا؟ گاؤں کے سب معززین تمہارے مردان خانے میں اپنا وقت برباد کرنے تو نہیں آئے ہوں گے نا؟ شاہنواز خانزادہ نے کہا، ہاں بالکل، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہاں شادی نہیں تھی، بلکہ تھی، میری منکی ہی تھی، لیکن میرے ساتھ نہیں تھی، ازمیر علی خانزادہ کے ساتھ کروانے والا تھا۔ بلکہ تم 10 منٹ بھی دیر کرتے آنے میں تو نکاح بھی ہو چکا ہوتا۔ وہ کچھ دیر خاموش ہوا تھا۔ خلیفہ خان نے گھور کر اس کے چہرے کو دیکھا تھا، اور نوشین ایک خوبصورت انتخاب ہو سکتی ہے تمہارے لیے۔ اس کو مردہ کرنے سے پہلے اپنے باپ کے قاتل کو ڈھونڈو میرے ساتھ، میں تو خود بھی بہت جلد سب دیکھ لوں گا، پھر شاید تم خسارے میں رہو۔ وہ کچھ خلیفہ خان کے سخت چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کے قریب ہوا تھا۔ یاد رکھنا، نکاح میں رہنے والی عورت سے محبت انتہا کی ہو جاتی ہے، اور اگر اسی عورت سے بدلے میں انتہا کی محبت نہ ملے تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے۔ وہ پھر پیچھے ہوا تھا۔ مجھے کبھی نہیں ہوگی یہ فضول چیز، انتہا کی تو پھر دور کی بات ہے۔ وہ مرتی ہے تو مرے، میرا باپ قتل ہوا ہے، اور تمہیں لگتا ہے میں اس فضول چیز کے بارے میں سوچوں گا؟ میں تو تڑپاؤں گا ہر اس شخص کو جو میرے باپ کے قتل سے تعلق رکھتا۔ اور یاد رکھنا شاہنواز خانزادہ، میں اپنی معصوم بہن کو تمہارے اس خاندان سے نکال لوں گا۔ شاہنواز خانزادہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا، تم اپنی بہن کو دیکھ بھی نہیں پاؤ گے میری اجازت کے بغیر، اس لیے یہ بکواس نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ میں اپنی بیوی کے معاملے میں بہت ظالم ہوں۔ خلیفہ خان نے کہا، بس تم دیکھتے جاؤ، تم خود مجھے میری بہن دو گے۔ اس قاتل کا پورے میڈیا میں ذکر کروں گا جس نے عالمگیر کو میرے سامنے مارا ہے۔ اپنی بہن کے لیے میں کسی کا پردہ نہیں رکھوں گا، اور پتہ ہے قاتل کون ہے؟ تمہاری حویلی کے اندر ہے۔ شاہنواز خانزادہ کچھ پریشان بھی ہوا تھا اور غصہ بھی آیا تھا۔ شیرگل ہاتھ باندھے کافی فاصلے پر کھڑا تھا۔
اس لیے ان دونوں کی کافی باتیں شیرگل نہیں سن سکتا تھا۔ شاہنواز خانزادہ نے پیپرز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ضرور دیکھ لینا، اور پھر وہاں سے نکل گیا۔ تیزی سے گاڑی میں بیٹھا اور فارغ علی کو فون کیا۔ ہاں، میں حویلی جا رہا ہوں، کل پھر آ جاؤں گا۔ وہ یہ کہتے فون بند کر گیا تھا اور شیرگل کو گاؤں کی طرف جانے کا کہا۔ کچھ بے چین ہوا تھا اسے، بے اختیار کشمالہ کو اپنے قریب دیکھنے کا دل کر رہا تھا، وہ دل بھی بے چین ہوا تھا۔ رات کے 11 کے قریب وہ حویلی پہنچے تھے۔ شاہنواز خانزادہ سیڑھیوں سے چڑھتے ہوئے شیرگل سے بولا، سب کچھ چیک کرنے کے بعد مجھے فون کر کے سو جانا۔ شیرگل نے اس بات پہ سر ہلایا۔ شاہنواز خانزادہ نے کمرے کا دروازہ کھولا تو کمرہ پورا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ بہت حیران ہوا تھا کہ کشمالہ کبھی بھی اتنے اندھیرے میں نہیں سوتی تھی اور آج کمرے میں گپ اندھیرا کیا ہوا تھا۔ وہ کچھ آگے ہوا اور لائٹس آن کی تو سارا کمرہ روشنی میں نہا گیا تھا۔ اس کی نظر بیڈ پر گئی، بیڈ خالی تھا۔ وہ کچھ ناگواری سے بولا، یا حیا کے پاس ہوگی محترمہ یا پھر انا جان کے پاس ہوگی۔ اس نے دیکھا ٹیبل پر اضمیر کا فون بھی ویسے ہی موجود تھا۔ اس نے فون اٹھایا اور انا جان کے کمرے میں کشمالہ کو دیکھنے کے لیے گیا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پر لانگتا ہوا نیچے آیا تھا۔ دل تھا کہ بے چین تھا، کسی بھی صورت میں اسے دیکھنے کا دل کر رہا تھا۔ انا جان کے کمرے کا دروازہ نوک کیا تو آ جاؤ اندر۔ کچھ دیر بعد انا جان کی آواز سنائی دی تو وہ بولا، انا جان میں آ جاؤں؟ شاہنواز خانزادہ کی آواز سن کر انا جان نے کہا، ہاں آ جاؤ بچے۔ وہ اندر گیا تو انا جان بیڈ پر لیٹے ہی تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، شاید وہ ابھی ہی لیٹی تھی۔ آپ سوئی نہیں؟ انا جان نے مسکراتے ہوئے کہا، بس سونے لگی تھی۔ تم کب آئے ہو؟ شاہنواز خانزادہ نے ان کے کمرے میں نظر دوڑاتے ہوئے کہا، میں ابھی ہی آیا۔ ابھی وہ کچھ بولتا کہ شیرگل کی کال آئی تھی۔ وہ فون کان سے لگائے بولا، ہاں بولو شیرگل۔ خان جی، باقی تو سب ٹھیک ہے، لیکن آغا جان کی گاڑی اور ڈرائیور نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ پھر انا جان کی طرف دیکھ کر بولا، انا جان، آغا جان کہاں ہے؟ اس سوال پر انا جان نے شاہنواز خانزادہ کو دیکھ کر کہا، بچے وہ ابھی تک نہیں آیا ہے۔ شاہنواز خانزادہ نے فون بند کرتے ہوئے حیرانی سے انا جان کی طرف دیکھا۔ کیوں، وہ کہاں گئے ہیں جو ابھی تک واپس نہیں آئی؟ اس وقت تک تو وہ کبھی بھی باہر نہیں رہتے۔ انا جان نے کہا، کیا تمہیں نہیں بتایا انہوں نے؟ شاہنواز نے کہا، کیا نہیں بتایا؟ اس کا دل کر رہا تھا کچھ ہے جو اسے بے چین کر رہا تھا۔ وہ کشمالہ کو خلیفہ خان سے ملوانے لے کر گئے ہیں۔ شاہنواز ساکت ہوا تھا۔ آپ کا مطلب ہے کہ آغا جان کشمالہ کو بھی اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں اور رات کے اس پہر تک حویلی سے باہر ہے، اور مجھے ابھی پتہ چل رہا ہے؟ انا جان، ایسے کیسے آغا جان کشمالہ کو لے کر حویلی سے نکلے ہیں؟ وہ شدید پریشان ہوا تھا، اور مجھے کیسے نہیں پتہ یہ سب؟ اب انا جان بھی پریشان ہوئی تھی کہ شاہنواز خانزادہ کو بتایا ہی نہیں تھا۔ آغا جان نے شاہنواز، بچے یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ انہوں نے کہا تھا وہ تمہیں راستے میں بتائیں گے۔ شاہنواز خانزادہ کا دل بہت زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ اپنا فون نکال کر آغا جان کو فون کرنے لگا تو اسے یاد آیا کہ دوپہر کو جب وہ سو رہا تھا، آغا جان نے اس کے نمبر پر کال کی تھی اور پھر وہ کال بیک کرنا بھول گیا تھا۔ اس نے جلدی سے آغا جان کو فون ملایا تو فون بج جا رہا تھا۔ فون ایسی جگہ تھا جہاں سگنلز نہیں تھے۔ اس نے پھر سے کال کی، لیکن پھر ویسے ہی تھا۔ وہ غصے سے چلایا، کیا کیا ہے آپ لوگوں نے؟ مجھے کیوں نہیں بتایا پہلے سے؟ آغا جان کا فون نہیں لگ رہا ہے، وہ جہاں ہے وہاں سگنلز نہیں ہے۔
انا جان نے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ انا جان کے کمرے سے باہر نکلا اور چلاتے ہوئے ازمیر اور شاہ نواز کو آوازیں دینے لگا۔ ازمیر جاگ رہا تھا۔ شاہ نواز خانزادہ کی دھاڑتی ہوئی آواز سن کر بھاگتے ہوئے نیچے آیا تھا اور شاہزادہ ابھی تک ہاسپٹل میں تھا۔ کیا ہوا انا جان؟ شاہ نواز خانزادہ نے کہا۔ آغا جان خلیفہ خان کی طرف جانے والے تھے۔ ازمیر نے اس بات پہ سر ہلایا۔ کس وقت وہ نکلے تھے حویلی سے؟ ازمیر نے کہا، دوپہر کو ہی نکلے تھے، شاید جس وقت آپ بھابھی سے بات کر رہے تھے اس سے کچھ وقت بعد۔ شاید، کیونکہ بھابھی میرا فون شاید واپس کرنا بھول گئی تھی۔ شاہ نواز نے ہاتھ میں پکڑا اس کا فون اس کی طرف بڑھایا۔ یہ ہے نا؟ ازمیر نے اس بات پہ سر ہلایا۔ یہ کمرے میں ہی پڑا تھا۔ شاہ نواز نے وقت دیکھتے ہوئے کہا، دوپہر 1 سے لے کر ابھی رات کے 12 ہونے والے ہیں، اور خلیفہ خان کی طرف سے تو وہ خود آیا تھا۔ وہ پریشانی سے باہر کی طرف بھاگا تھا، پورے پورچ میں آیا اور چلاتے ہوئے سب گارڈز کو بلایا تھا، اور اس کی ایک داڑھ پر سبھی بھاگ کے چلے آئے تھے۔ آغا جان کے ساتھ کون گیا ہے؟ وہ بولا تو ایک گارڈ نے آغا جان کے ساتھ جانے والوں کے نام اور نمبر دیے، جس پر شاہ نواز خانزادہ نے جلدی فون ملائے تھے، لیکن وہ بند تھے۔ وہ پریشان ہوا تھا۔ پھر آغا جان کی گاڑی کا ٹریکر چیک کیا تو وہ یہاں سے 4 گھنٹے کی دوری پر لوکیشن شو کر رہا تھا۔ شاہ نواز خانزادہ نے شیرگل کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے گارڈز کو بھی آنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ لوگ بھی وہاں کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ 4 گھنٹے کا راستہ شاہ نواز خانزادہ نے 2 گھنٹے میں طے کیا تھا۔ لوکیشن پر ان کو ذرا سا ڈھونڈنے پر گاڑی ملی تھی، لیکن گارڈز اور ڈرائیور کو مار دیا گیا تھا۔ آغا جان اور کشمالہ نہیں تھے۔ شاہ نواز خانزادہ کو اب یقین ہو گیا تھا کہ اس کی بیوی اور آغا جان کسی مصیبت میں ہیں۔ شاہ نواز خانزادہ نے فارس علی کو بھی فون کر کے بتایا اور خود واپس سے خلیفہ خان کے گھر کی طرف کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اسے لگا شاید یہ سب بھی اس نے کیا ہوگا۔ خلیفہ خان کے ہاں پہنچا تو صبح ہونے والی تھی۔ خلیفہ خان شاہ نواز خانزادہ کے جانے کے بعد اسٹڈی روم میں تھا۔ تب سے جب چوکیدار نے اسے فون کیا کہ شاہ نواز خانزادہ آیا ہے، خلیفہ کچھ حیران تو ہوا، لیکن خود ہی پورچ تک آیا تھا۔ شاہ نواز خانزادہ نے آتے ہی اسے گریبان سے پکڑتے ہوئے کہا، کشمالہ اور میرے آغا جان کہاں ہیں؟ وہ حیران ہوا، کیا مطلب؟ کشمالہ کہاں ہے؟ یہ تمہیں پتہ ہوگا؟ شاہ نواز شدید غصے میں چلایا تھا، خلیفہ خان میں بہت لحاظ کر رہا ہوں۔ میرے آغا جان اور کشمالہ کو میرے حوالے کرو، ورنہ اس گھٹیا حرکت پر میں سچ میں تمہارا قتل کروں گا۔ خلیفہ خان نے بھی پریشانی سے اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے بولا، کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ میری بہن کہاں ہے؟ میں جانتا ہوں تم نے کچھ کیا ہے میری بہن کو۔ فارس علی بھی وہاں پہنچا تھا، گارڈ بھی بندوقیں تانے کھڑے تھے۔ شاہ نواز، دیکھو، میں ایک اور نقصان برداشت نہیں کروں گا، یاد رکھو۔ وہ خلیفہ خان نے شاہ نواز خانزادہ کو اتنا غصے میں دیکھ کر کہا، آغا جان اسے تم سے ملنے کے لیے حویلی سے لے کر نکلے تھے۔ خلیفہ نے پریشانی سے کہا، میں آج پورا دن پریس کی وجہ سے مصروف تھا، وہ کیسے مجھے بنا بتائے میرے پاس آ سکتے ہیں؟ اور یہ بات فارس علی بھی جانتا تھا کہ وہ اس سب کے وقت تھا ہی نہیں۔ شاہ نواز غصے سے اس کی طرف بڑھا، مجھے میری بیوی اور آغا جان واپس چاہیے، جو مرضی کرو، مجھے تمہارے کسی قانون سے ڈر نہیں۔ خلیفہ خان غصے اور غم سے بولا، تم حفاظت ہی نہیں کر سکے میری بہن کی؟ فارس علی نے شاہ نواز خانزادہ کو بازو سے جکڑا تھا، بات سنیں میری، ہم اندر جا کر بات کرتے ہیں۔ شاہ نواز نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، نہیں، یہ ان کو مجھے واپس کرے گا، اگر نہیں کیا تو خلیفہ زمان خان، میں تمہیں آج اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ فارس علی نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے اندر کی طرف لے جاتے ہوئے
خلیفہ کو اندر آنے کا کہا تھا، وہ بھی اندر آیا تھا۔ خلیفہ کی تو حالت خراب ہوئی تھی۔ باپ کے بعد بہن کو کھونے کا سوچ کر ہی فارس علی نے کہا، اگر آپ لوگ نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہیں، لڑنے سے بہتر ہے ان کو ڈھونڈنا ہے۔ خلیفہ خان وہی صوفے پر بیٹھا، مجھے نہیں پتا، مجھے اپنا یہ واحد رشتہ نہیں کھونا، شاہ نواز مجھے میری بہن واپس کرو۔ وہ چلایا تھا، شاہ نواز خانزادہ، میری بہن کی حفاظت نہیں ہو رہی تھی تم سے، تو کیوں میری بہن کو وہاں رکھا؟ مجھے دیتے اپنی جان سے بڑھ کر اس کی حفاظت کرتا میں، میرے پاس صرف وہی تو تھی۔ شاہ نواز خانزادہ خلیفہ کی بکھری حالت، آنکھوں میں نمی دیکھ کر خاموش ہو گیا تھا۔ اس کے دل کو کہیں سکون نہیں مل رہا تھا۔ اب دونوں لڑنا چھوڑیں اور ان کو ڈھونڈیں میرے ساتھ، لیکن اپنے گارڈز کو مت بتائیں۔ فارس علی کے بات پر شاہ نواز خانزادہ اور خلیفہ دونوں نے دیکھا تھا اسے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ان میں کون وفادار ہے۔ کشمالہ نے لباس چینج کیا اور اچھے سے تیار ہوئی، بڑی سی چادر اپنے اوپر اوڑھ کر گئی، نقاب کیا اور بالکنی کی طرف گئی۔ کمرے کی ساری لائٹس بند کرتی ہوئی خوشی سے مسکراتے ہوئے نیچے گئی۔ آغا جان گاڑی میں ہی بیٹھے تھے، کشمالہ کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے فون میں لگ گئے۔ کشمالہ جیسے ہی بیٹھی تو ڈرائیور نے گاڑی ریورس کی اور باہر کی طرف نکلا، اور ان کے پیچھے ہی گاڑی میں گارڈز بھی تھے۔ کشمالہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ آدھے راستے میں آغا جان نے کہا، میں شاہ نواز کو فون کرتا ہوں تاکہ تمہارے بھائی سے ملنے کے بعد میں تمہیں شاہ نواز کے مینشن پر چھوڑ دوں، مجھے واپس بھی رات سے پہلے آنا ہے۔ کشمالہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ آغا جان نے کئی دفعہ شاہ نواز خانزادہ کو فون کیے، لیکن وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ شاہ نواز فون نہیں اٹھا رہا، شاید مصروف ہو۔ کشمالہ نے کہا، وہ سو رہے ہوں گے، میں نے ابھی نکلنے سے پہلے بات کی تھی ان سے۔ آغا جان نے کہا، تم نے بتا دیا نا کہ تم اپنے بھائی سے ملنے میرے ساتھ جا رہی ہو؟ کشمالہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے یاد ہی نہیں تھا جب وہ بات کر رہے تھے۔ آغا جان نے اس بات پر سر ہلایا، کوئی بات نہیں، میں وہاں پہنچ کر بات کر لوں گا اس سے۔ پھر آغا جان ڈرائیور سے باتوں میں مصروف ہوئے تھے۔ کشمالہ سیٹ سے سر ٹکائے باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی، جب ایک جھٹکے سے گاڑی کے ٹائر چڑچڑانے لگے، اور ایسا ہی ان کے پیچھے کی گاڑی کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ کشمالہ نے گھبراتے ہوئے آغا جان کا بازو پکڑا تھا۔ آغا جان اور ڈرائیور بھی کچھ پریشان ہوئے تھے، کیونکہ ایسا ہی پیچھے کی گاڑی کے ساتھ بھی دیکھ کر ڈرائیور نے کہا، آغا جان آپ اور خانم باہر مت نکلیں، ہم گاڑی کے ٹائر دیکھتے ہیں، سارے ہی پھٹ گئے ہیں۔ گارڈز بھی کچھ پریشان ہوئے تھے، لیکن ابھی وہ لوگ آپس میں بات ہی کر رہے تھے کہ اچانک فائرنگ شروع ہوئی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں سب کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ یہ دیکھ کر کشمالہ تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ آغا جان کا رنگ بھی اڑا تھا جب کچھ مرد ان کو سامنے آئے اور ان کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ آغا جان نے کشمالہ کا ہاتھ سختی سے پکڑتے ہوئے کہا، بچے، اللہ تمہاری عزت کی حفاظت کرے، اور نیچے اترے۔ کشمالہ کو جب ہوش آیا تو اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، آنکھوں پر بھی پٹی تھی۔
کشمالہ نے گھبراتے ہوئے کہا، آغا جان آپ کہاں ہیں؟ آغا جان بھی وہی تھے، ویسے ہی حالت میں تھے۔ کشمالہ میں یہی ہوں، ڈرو مت۔ کشمالہ نے روتے ہوئے کہا، آغا جان مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ بچے مجھے نظر آ رہی ہو، پریشان مت ہونا، جہاں ہو وہیں بیٹھی رہو۔ ان کی آواز سن کر ایک مردانہ سخت آواز سنائی دی، کیسے ہو تم دونوں؟ ہوش میں آ گئے نا تم دونوں؟ ہوش آ گیا نا تم دونوں کو؟ آغا جان نے کہا، کون ہو؟ کیا دشمنی ہے تمہاری ہم سے؟ ارے تم سے تو بہت حساب نکلتے ہیں ہمارے، تم نے کبھی ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، اس لیے آج میں اپنے ہر نقصان کا بدلہ تمہاری حویلی کی عزت سے لوں گا، اور تم اس کے تڑپنے کی آوازیں اچھے سے سن لینا۔ کشمالہ نے بے اختیار روتے ہوئے کہا، نہیں ہمیں چھوڑو شاہ نواز، وہ چلائی تھی۔ اس کے چلانے پر وہ زور سے ہنسا تھا۔ شاہ نواز خان زادہ تو اس وقت خلیفہ خان کے خون کا پیاسا ہو رہا ہے، وہ دونوں تو ایک دوسرے پر تم دونوں کی گمشدگی کا الزام لگا کر ایک دوسرے کو ختم کر دیں گے۔ زمان خان کے قتل کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تمہاری وجہ سے، تم نے پھر سے ہمیں تکلیف دے کر اس دشمنی کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آج سے ایک نئی جنگ چھڑ جائے گی، وہ تماشا بھی دیکھوں گا اور یہاں کا بھی۔ بس صرف 2 دن کا انتظار کرنا ہے مجھے کہ شاہ نواز اور خلیفہ تمہیں ڈھونڈتے کیسے ہیں یا نہیں، یا پھر وہ کہاں ڈھونڈ سکتے ہیں تمہیں، یا پھر ان دونوں میں کب ایک کی موت ہوتی ہے۔ کشمالہ نے کہا، زمان خان کو مار دیا؟ کشمالہ کی بدحواس سی آواز پر وہ قہقہ لگا کر ہنسا تھا، ہاں مار دیا، بہت مشکل سے ہی لیکن مار دیا ہے، بہت مشکل سے سب کچھ شاہ نواز خان زادہ پر ڈالا تھا، سب کچھ، لیکن اس بوڑھے نے پھر سے سب کچھ ختم کر دیا، اور ہمارے صاحب کا نقصان بھی بہت ہوا ہے۔ کشمالہ نے کہا، میرے بابا زمان خان وہ نہیں ہے نا؟ ہاں وہی ہے۔ اس آدمی کی پھر سے مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ کشمالہ کو لگا اس کے وجود سے جان نکلی ہو۔ نہیں، میرے بابا کو نہیں مارا، وہ ٹھیک ہے، میں اچھے سے میں آج ملنے والی تھی اپنے بابا سے۔ وہ چیخ کر رونے لگی۔ آغا جان اس کے تڑپتے وجود کو دیکھ کر بے اختیار آنکھیں بند کر گئے تھے۔ مجھے چھوڑو، میرے بابا زندہ ہے، آغا جان زندہ ہے نا؟ آپ ہی تو مجھے ان سے ملوانے والے تھے آج۔ وہ زور لگاتے ہوئے اپنے ہاتھ کھولنے کی کوشش کرنے لگی تھی اور چلا کر رو رہی تھی، چلو اچھے سے رو لو، جب میری باری آئے گی تو تمہارے آنسو ختم ہو چکے ہوں گے۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی اور بار بار بولتی، آغا جان بتائیں نا میرے بابا زندہ ہے یا نہیں؟ زندہ ہے نا؟ آغا جان خود بھی اس کے بلکتے وجود کو دیکھ کر نم آواز میں کہا، کشمالہ بچے خاموش ہو جاؤ۔ کشمالہ نے کافی دیر بعد آغا جان کی نم آواز سن کر کہا، آغا جان بتائیں نا میرے بابا کو اس غلیظ انسان نے مار دیا ہے، یہ فضول بول رہا ہے۔ کشمالہ کے منہ سے یہ لفظ سن کر اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ پوری قوت سے کشمالہ کو ماری تھی، دل خراش چیخ اس کے منہ سے نکلی تھی۔ آغا جان نے غصے سے کہا، مت کر کمینے انسان، وہ بچی ہے، کیا کر رہے ہو؟ آغا جان کے ایک دفعہ پھر سے بولنے پر اس نے پھر سے کشمالہ کے تڑپتے وجود پر وار کیا تھا، وہی تڑپتی ہوئی چیخ اس کے منہ سے نکلی تھی۔ آغا جان نے روتے ہوئے اس کے تڑپتے وجود کو دیکھا تھا، لیکن اس دفعہ کچھ نہیں بولا تھا۔ تاج محمد خان بے بس ہو کر، اچھا لگ رہا ہے، ایسے ہی تم نے بھی ہمارا اچھا خاصا کام خراب کیا ہے،
ویسے یہاں سے زندہ نکلنا اب ناممکن ہے، اس لیے تم اس لڑکی کو یوں ہی تڑپتے ہوئے دیکھو گے، اس کے وجود کو نوچیں گے اور تم خاموش رہو گے۔ تمہارا غصہ مجھ سے ہے نا، تو مجھے مار دو، اس بچی کو جانے دو، میرا پوتا اس کو ڈھونڈ کر ہی دم لے گا، اور پھر تمہارا حال اس سے بھی بدتر ہوگا۔ آغا جان نے اس طرح کہنے پر اس نے پھر کشمالہ پر وار کیا تھا، اور اس دفعہ چیختے ہی اس کا وجود ساکت ہوا تھا۔ وہ تکلیف کو برداشت نہ کرتے ہوئے بے ہوش ہوئی تھی۔ آغا جان بے اختیار کشمالہ کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ ہاں، اب بہت سکون مل رہا ہے۔ ڈیرہ آدم خیل کے سب سے خطرناک انسان کو اس طرح بے بس اور پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھ کر یقین مانو لگتا ہے ہمارا نقصان بھر گیا ہو۔ اس کی اس بات پر بھی آغا جان کچھ نہیں بولے تھے، کیونکہ ان کا کچھ بھی بولنا کشمالہ کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ شاہنواز خانزادہ اور خلیفہ خان کو ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی بھول چکی تھی، یاد تھا تو بس کشمالہ اور آغا جان۔ شاہنواز خانزادہ ہر جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، اس پر ایک پل بھاری تھا گزرنا، وقت تھا کہ ہر ایک منٹ کے ساتھ اسے تڑپا رہا تھا۔ وہ پاگل ہو رہا تھا۔ وہ واپس حویلی آیا تھا۔ آسیہ خانم نے کہا، جب تک کشمالہ نہیں ملے گی، آغا جان نہیں ملیں گے، اس حویلی کے در و دیوار ایسے ہی ہلتے رہیں گے۔ شاہنواز کے غصے سے یا اللہ جلدی مل جائے تاکہ ہم کچھ سکون کریں، وہ ناگواری سے بولی تھی۔ پورا دن گزر گیا تھا، لیکن کہیں سے کوئی پتہ نہیں مل رہا تھا۔ حیا نہ جان کی بگڑتی حالت دیکھ کر آمنہ کو بلا کر لائی تھی۔ انا جان کا پریشانی سے بی پی شوٹ کر گیا تھا، اس لیے ان کا ہسپتال لے کر جانا تھا۔ شاہنواز خانزادہ اپنے کمرے میں آیا، اسے وہ اور بھی شدت سے یاد آئی تھی۔ پھر کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، ایک دفعہ مل جاؤ، یہ نہیں سہن ہوگا مجھ سے، تمہاری تھوڑی سی تکلیف سہن نہیں ہوگی مجھ سے۔ وہ کشمالہ کے بارے میں سوچ کر بے چین ہو جاتا تھا، سکون نہیں تھا اس کو کسی بھی جگہ۔ کبھی فارغ کو کال کرتا، کبھی خلیفہ کو۔ وہ کچھ دیر کے لیے ہی حویلی آیا تھا، لیکن واپس نکلا۔ پولیس کو نہیں بتانا چاہتا تھا۔ شاہنواز خانزادہ پر ویسے ہی میڈیا میں بہت باتیں چل رہی تھیں، اس لیے وہ خود سے ہی ان کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ایک پورا دن اور رات گزر گئی تھی۔ آسیہ خانم نے فضیلت کو دیکھ کر کہا، ایسا کرو، تم بھی اپنے گھر چلی جاؤ، میں نہیں چاہتی کہ حویلی کے باہر کو بھی اندر کی بات معلوم ہو۔ شاہنواز خانزادہ کو فارغ علی نے بلایا تو وہ بڑی عجلت میں دروازے کی طرف گیا تھا۔ جب آسیہ کی آواز کانوں میں پڑی، نزت، میں انا جان کے پاس ہاسپٹل جا رہی ہوں، باقی ملازموں کو بھی اپنے مقام پر بھیج دو۔ آغا جان خانزادوں کی بہو اغوا ہوئی ہے، اس حویلی سے باہر یہ بات نہیں جانی چاہیے، اس لیے میں نے فضیلت کو بھی بھیج دیا ہے۔ شاہنواز خانزادہ نے کہا، چچی آپ کو اتنی فکر نہیں کرنی چاہیے، میری بیوی کے لیے میں ہوں۔ آسیہ نے ناگواری سے کہا، شاہنواز، پہلے ہی میڈیا میں بہت نام چل رہا ہے تمہارا۔ شاہنواز خانزادہ شدید غصے میں تھا، اس لیے بولا، نام ہے تو نام بھی ہوگا نا۔ یہ کہتا ہوا باہر گیا تھا۔ آسیہ نے اس کی پشت کو گھورا، پھر سر جھٹکتے ہوئے باہر گئی تھی۔ خلیفہ خان نے ساری آس پاس کی جگہ چیک کرتے ہوئے کہا،
یہاں سے آگے کہیں بھی کوئی بھی چیز نہیں چل رہا، پتہ نہیں یہاں سے آگے کہیں بھی کوئی پتہ نہیں چل رہا، اور جو گولیاں گارڈز اور ڈرائیور کو ماری گئی ہے وہ یہاں کی ہے ہی نہیں، اور نہ ہی ان گولیوں کا کوئی ریکارڈ یہاں موجود ہے۔ شاہنواز خانزادہ نے کہا تو پھر یہاں سے ان کو نکالا ہی نہیں گیا، ان کو گاؤں میں ہی رکھا گیا ہے۔ ہاں، آج کی رات سے پہلے ہمیں کشمالہ اور آغا جان ملنے چاہیے۔ حویلی میں بالکل خاموشی تھی۔ آسیہ نے مکمل خاموشی کروا لی تھی اور خود بھی نہیں تھی، لیکن صرف ایک وجود تھا جو آسیہ کے نکلتے ہی آیا تھا، اور اب اس کا رخ حویلی کی پچھلی جانب تھا۔ وہ حصہ بھی بالکل خالی تھا، اور زیادہ تر وہ خالی ہی رہتا تھا، وہاں کوئی نہیں جاتا تھا۔ بہت تیز بارش کی وجہ سے وہ بہت ڈرتے آگے بڑھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس بارش میں وہ سب خالی ہوگا، اور وہاں تک جانا اس وقت بہت ضروری تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کل بالکل نہیں لکھا جا رہا تھا، اور آج میں نے لانگ ایپیسوڈ دیا ہے۔ اچھا جی، آج کے ایپیسوڈ پر نیگیٹو مت ہو، نہ کوئی بھی یہ کہے کہ کیا کر رہی ہوں، کیا کر دیا ہے۔ میں ناول کو آگے بڑھا رہی ہوں تاکہ رومانٹک ایپیسوڈ تک ناول ایک ہی جگہ پر نہ رکا ہو۔ یہ سینز بہت ضروری تھے، پہلے میں ہی آگے جا کر آپ کو پتہ چل جائے گا ناول کے بارے میں۔ سبسکرائب اور لائک اور